الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب اعتکاف. اعتکاف عبادت مثلاً سنت موقتہ عدل کفایہ ہے، لیکن ان صورتوں میں حتمی طور پر اس کا وجوب ہو جاتا ہے. نمبر 1، کوئی انسان زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر مثلاً اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے، یا یہ کہے کہ اگر میرا پورا کام ہو جاوے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا. یہ اعتکاف واجب ہے، واجب اعتکاف. میں آدمی منت مانے اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو آدمی جتنے دنوں کی منت مانے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. 3 دن کرے، 1 دن کرے، 2 دن کرے. تو لوگ منت مانتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، 2 دن کا روزہ رکھوں گا. تو یہ روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے. اس طریقے پر اعتکاف کی بھی منت مانی تو بولتے اعتکاف واجب ہے. نمبر 2، جو مستور اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا گیا تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ سنت موقتہ عدل کفایہ ہے ہمارا اعتکاف. رمضان مبارک کے آخری اشرے کا اعتکاف سنت موقتہ عدل کفایہ ہے. اب شروع کر دیا، شروع کرنے کے پہلے ٹھیک تھا اور شروع کرنے کے پہلے سنت تھا. اب شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب اس کو توڑ نہیں سکتے، اب آخر تک اس کو بیٹھنا واجب ہو گیا. واجب اور مستور اعتکاف کے صحیح ہونے کے شرائط. واجب اور مستور اعتکاف اسی وقت تک صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں کچھ شرائط پائی جائیں. نمبر 1، مسلمان ہونا. کافر کا اعتکاف معتبر نہیں، اس کا اعتکاف ہے مسلمانی اعتکاف کرے. نمبر 2، عاقل بالغ ہونا، یعنی اعتکاف کرنے والا عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو. بچوں کو اعتکاف میں نہ بٹھاوے. پاگل اور بچے کا اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی انسان پاگل ہے تو پاگل کو اعتکاف میں نہ بٹھاوے اور کوئی بچہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے. نیت ہونا. بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا. یعنی ہمارا جو سنت اعتکاف میں نیت ہوتی ہے نا کہ میں چلے اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، تو گھر سے بستر لے کر نکلنا ہی نیت ہے. تو زبان سے نیت کا کرنا ضروری. نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے. ایک انسان فجر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلا ہے وہی نیت ہے. بعض لوگ ٹائم بگڑتے ہیں، نیت کرتے کرتے امام صاحب کی تکبیر اولیٰ بھی چلی جاتی ہے، تبھی زبان پر نیت چالو ہے، امام کے پیچھے یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا تعلق کس سے؟ دل سے ہے. اگر آدمی گھر سے عصر کی نماز پڑھنے نکلا اور اس نے عصر کی نماز کے وقت اس نے ظہر کی بھی نیت کری تبھی عصر کی جو ہوگی. نکلا تھا کس کے لیے؟ اعتکاف میں بھی صبح میں سحری کی نیت کرنا، روزہ میں نیت ضروری ہے لیکن سحری میں اٹھنا یہی نیت ہے. لیکن جب روزہ رکھنے کا مسئلہ ہو کہ آج میں بیمار ہو سکتا ہے میں روزہ نہ رکھ پاؤں، تو آدمی اس وقت صبح میں سحری میں روزہ نہ رکھنے کی نیت کرے کہ میں ابھی روزہ نہیں رکھوں گا. کب تک نیت کر سکتا ہے؟ ظہر کے پہلے پہلے کی نیت کر دے گا. پورے دن کا آدھا دن، پورا دن، جیسے سحری سے لے کر افطاری میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں آدھے وقت کے پہلے نیت کر لیں گے مجھے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تو تب بعد میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تکلیف بڑھ جائے گی تو جس دن اگر یہ مسئلہ ہو اس دن سحری کر لے لیکن نیت نہ کرے. اور اب رہے گی تو میری طبیعت انشاءاللہ اچھی رہے گی لیکن دوبارہ نیت کر کے روزے کو ہو جائے گا. مرد کا اسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت کے لیے امام بھی ہو اور مؤذن باقاعدہ موجود ہو. بہرحال مسجدوں میں تنہا اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوگا. معتکف کا روزے دار ہونا. بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. بغیر روزے کے اعتکاف اور روزہ شرط ہے. اگر روزہ تم نے چھوڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گئے. بھلے بیماری کی بنیاد پر اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو تمہارا اعتکاف گیا. اعتکاف کے ساتھ روزہ لازم ملزوم ہے کہ اگر تم نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے. روزہ رکھا اگر کسی آدمی نے اعتکاف توڑ دیا یا روزہ توڑ دیا اب اس کو 1 دن کی قضا لازم ہو. آج آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، بیماری کی بنیاد پر توڑ دیا یا چھوڑ دیا، تو پھر آئندہ کل مغرب سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک 24 گھنٹہ روزے کے ساتھ، عید کے روزے کے ساتھ اس کو اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی.
اب سنت موقع میں اعتکاف اس کا رہا نہیں ہے. معتکف کا روزے دار ہونا، لہذا بغیر روزہ کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا. نمبر 6، معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا. حضرت اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہ ہوگا. اگر عورت بھی اعتکاف اپنے گھر میں کرتی ہے تو عورت ان حالت میں نہیں ہونی چاہیے. حیض و نفاس سے اگر عورت ہے تو اس کا جیسے بھی بیٹھنے کے بعد اگر عورت اس حالت میں آ گئی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جنابت کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے، اعتکاف نے ناپاکی کی حالت میں شروع کیا ہے تو اس کے اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوگا. آدمی ناپاک تو ہو سکتا ہے، اعتکاف میں ہونے کے بعد ایسے کوئی اختلاف ہو گیا تو غسل کر لے، لیکن ناپاکی کے ساتھ ہی ہے. بہت سے لوگ مسئلے سے نواقف ہوتے غسل ہی نہیں کرتے. جن آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے اور ایک آدمی کا اختلاف ہو گیا، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، تو وہ جتنا بھی غسل کرے گا لیکن غسل ہی نہیں ہوگا جب تک غسل کے فرض ادا نہ کرے، تو ایسا آدمی اعتکاف نہیں کر سکتا. معتکف کے لیے کن آزار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ معتکف اعتکاف کرنے والا کن پرابلم کی بنیاد پر، کن عذروں کی بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ 3 طرح کے آزار ہیں. کتنے؟ 3 طرح کے عذر کی بنیاد پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے. نمبر 1، طبعی ضرورت، مثلا بورو برد، پیشاب پاخانہ وغیرہ یہ طبعی ضرورت ہے انسان کی، اس کا انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے. نمبر 2، شرعی ضرورت، طبعی ضرورت، شرعی ضرورت اور اضطراری ضرورت. یہ 3 ضرورتوں کی بنیاد پر انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ، شرعی ضرورت اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہونا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. ایسی مسجد میں آدمی نے اعتکاف کیا جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ اعتکاف ہو سکتا ہے. اعتکاف کے شرط کتنے؟ صرف 5 نمازوں کا ہونا، وہ اعتکاف کر سکتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. اور ایک اضطراری ضرورت، مطلب مسجد منہدم ہو گئی، اب جس مسجد میں اعتکاف کیا تھا مسجد اچانک گر گئی، کوئی حادثہ بنا، یا کسی ظالم نے معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دیا، وہ نکلنا چاہتا نہیں تھا، زبردستی دھکے مار کر نکال دیا. کوئی مسئلہ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی پرابلم ہوا، اس کو نکال دیا، تو اس وقت اس کے نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کسی اور مسجد میں جا کر وہ اعتکاف کر سکتا ہے. یہ 3 ضرورتیں ہوئی، طبعی ضرورت، شرعی ضرورت اور اضطراری ضرورت، یعنی مجبوری. اب مجبوری ہو گئی، مکان گر گیا، مسجد گر گئی، آدمی کیا کرے گا؟ ان تینوں حالتوں میں انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. طبعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا پہلی ضرورت. طبعی ضرورت مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، نکل سکتا ہے. ازالہ نجاست، ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے. غسل جنابت، جنابت کا جو غسل ہوتا ہے احتلام کے بعد، اس کے لیے آدمی غسل کرنے نکل سکتا ہے. اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے. واجب وضو جو مسئلہ آیا، اب واجب وضو کس کو بولتے ہیں؟ واجب وضو بولتے ہیں صرف نماز کے لیے جو وضو ہوتا ہے اس کے لیے نکل سکتے ہیں. نماز کے لیے جیسے انسان کو جو فرض نماز پڑھنی ہو یا سنت نماز پڑھنی ہو یا نفل نماز پڑھنی ہو، ان نفل نماز کے لیے جو وضو ہوگا وہ ہوگا وضو واجب. باقی قرآن کی تلاوت کے لیے وضو ہوگا وہ وضو مستحب ہے. تو اگر قرآن کی تلاوت کے لیے اگر کوئی انسان وضو کرنے باہر نکلے گا تو اس کا وضو اس کا احتکاب ٹوٹ جائے گا. مثلا آپ کو اگر قرآن پڑھنا ہے 10 بجے 11 بجے اور آپ باہر وضو کرنے چلے گئے اور وضو کر کے آپ نے اگر قرآن پڑھا تو آپ کا احتکاب ٹوٹ گیا. اس کی آسان شکل یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کرنے باہر نکلے تو نماز کی نیت سے ہی نکلے. اب فرض نماز کا وقت ہے، ظہر کے 1 گھنٹے پہلے بھی وضو کر سکتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، کیونکہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں. یا کوئی نفل نماز کی نیت کر لے کہ میں صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں، میں 4 کی نماز پڑھتا ہوں، یا میں قضاء عمری پڑھتا ہوں، یا میں صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہوں، یا اوابل پڑھتا ہوں، شراب 4 جو بھی نماز جو وقت ہو نماز کا. ان نماز کے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، بس تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ سے وضو کرنے باہر گئے تو ہو سکتا ہے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے لیے یا اسے وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو آپ کا احتکاب ٹوٹ جائے گا، سنت احتکاب ٹوٹ جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. طبعی ضرورت مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، نجاست کا دور کرنا ہے، غسل جنابت ہے. اور واجب وضو کے لیے احتکاب کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے. استنجا کے لیے معتکف کا گھر جانا، محلے کی مسجد میں احتکاب کیا ہے، محلے کی مسجد. اور معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے گھر پر جاوے یا پھر کسی رشتے دار کے گھر پر جاوے تو احتکاب فاسد نہ ہوگا، احتکاب نہیں ٹوٹے گا. بعض مرتبہ خیر اپنی مسجد میں تو ماشاءاللہ صفائی بہت اچھی ہے، بعض لوگ ایسے قسم کے لوگ بیٹھے احتکاب میں جن کے گھروں پر اچھی صفائی ہوتی ہے. اب مسجدوں کے اندر گندگی ہے بیت الخلاء میں،
اب انسان بیت الخلا میں گیا تو اس کو گندگی محسوس ہوئی، کرات ہوتی ہے، اور بالکل مسجد کے قریب اس کا مکان ہے، رشتے دار کا مکان ہے، تو آدمی فراغت کے لیے اس کے گھر پر جا کر استنجا کر سکتا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اوپر کی استنجا استعمال نہ کرے بلکہ نیچے بھی جاوے۔ اب وہ اوپر کی ایک ہی ٹوائلٹ ہے، نیچے بہت ساری ہے، تو ہمارے اعتکاف کرنے والے ساتھی اپنی فراغت کے لیے نیچے بالکل جا سکتے ہیں۔ جب نیچے مسجد کے باہر قریب سے رشتے دار کے گھر پر بھی جا سکتے ہیں تو پھر نیچے کیوں نہیں جا سکتے؟ البتہ باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں۔ ہاں، چلتے چلتے اگر کوئی بات ہو گئی، چلتے چلتے موبائل دیکھ لیا تو چلے گا، چلتے چلتے، لیکن کھڑے ہو کر اگر 1 منٹ بھی کھڑے ہو کر اگر آپ بات کر لی تو آپ کا اعتکاف ہو جائے۔ کھڑے اگر 1 منٹ کے لیے اگر آپ کھڑے ہو گئے راستے میں، مسجد سے نیچے اتر رہے تھے اور اب 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کھڑا ہونا آپ کا اس سے آپ کا اعتکاف پر پھنسا دے گا۔ چلتے چلتے بات نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہنچنے کے بعد ٹوائلٹ بند تھا، آپ گئے، یہ بھی ٹوائلٹ بند ہے، یہ بھی ٹوائلٹ بند ہے، تو ایک فلیٹ میں گئے وہاں گندگی تھی، دوسرے میں گئے وہاں گندگی تھی، تیسرے میں گئے وہاں گندگی تھی، تو اس سے آپ کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چوتھے میں گئے وہاں گندگی تھی، بار بار ٹوائلٹ کو دیکھتے رہنا، میں اچھا ٹوائلٹ میں جاؤں، یا گئے تو سارے کے سارے ٹوائلٹ بند تھے، سب گئے ہوئے تھے، تو اس کے انتظار میں اگر آپ کو باہر 5 منٹ کے لیے بھی کھڑا رہنا پڑے، 10 منٹ بھی کھڑا رہنا پڑے، اس وقت اگر آپ نے بات کر لی تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ کا کھڑا رہنا ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن ضرورت پوری ہو گئی پھر اگر آپ نے بات کر لی تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں مسئلہ رہتا ہوں۔ معتکف کا استنجا کے بعد استبراء کے لیے ٹہلنا، اگر معتکف کو پیشاب کے بعد قطرات آنے کا اندیشہ رہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں کہ ان کے قطرے ٹپکتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر مٹی کا ڈھیلا یا ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تو بحالت اعتکاف پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ ایک انسان کو پیشاب کرنے کے بعد ہمیشہ اس کی عادت ہے تھوڑا ٹہلتا ہے، تب جا کر اس کے پیشاب کے قطرے مکمل نکلتے ہیں، یعنی پاک صاف ہوتا ہے، پھر حالت میں ٹہلنے کی بنیاد پر اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ طبعی ضرورت ہے۔ آپ کا سمجھ میں آ گیا؟ معتکف کا قضاء حاجت کے لیے آتے جاتے سلام کلام کرنا، ابھی میں نے ایک معتکف کو سلام اسے جواب ہی نہیں دیا، اب بیچ کی بات ہے ضرورت میرے، اس لیے مسئلے سمجھو تاکہ معلوم پڑے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کون سے وقت میں دے سکتے ہیں، کون سے وقت میں دے نہیں سکتے، مجھے یہ کہا ہے، میں نے ان کو اندر آ کے مسئلہ سمجھایا۔ معتکف کا قضاء حاجت کے لیے آتے جاتے سلام کلام کرنا، اگر معتکف قضاء حاجت یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنے یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے بھی اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ سلام بھی کر سکتے، سلام کا جواب بھی دے سکتے، لیکن چلتے چلتے، کھڑے ہو کر سلام نہ کرے اور کھڑے ہو کر سلام کا جواب نہ دے۔ البتہ اگر کھڑے کھڑے ٹھہر کر باتیں کرنے لگا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہماری امام صاحب رہتے ہیں۔ ضرورت کے وقت کھانا کھانے کے لیے معتکف کا گھر جانا، مسجد میں کوئی بندوبست نہیں ہے کھانے کا، گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، ہر انسان اعتکاف کرنا چاہتا ہے، شریعت کی کتنی گنجائش کی ہے، اگر معتکف کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا کوئی نظم نہیں ہے تو حسب ضرورت کے مطابق غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے، یہاں سے گنجائش کے حساب، لیکن وہاں جا کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ بیوی کو معلوم ہو کہ جیسے میرا شوہر گھر پر آئے تو کھانا تیار ہو، کھاتے کھاتے کا بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن جیسے لقمہ پورا ہوگا اب بات کرے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، کھانا کھاتے کھاتے بات کر سکتا ہے، اور ایسے وقت میں گھر جاوے جس وقت میں کھانا تیار ہو، وہاں جا کر 2 منٹ 5 انتظار کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹے گا، مسئلہ ہے۔ اس لیے تو ہماری مسجد ماشاء اللہ ہر طرح کی سہولیت ہے، لیکن آپ یہ افریقہ کے علاقوں میں لوگ اعتکاف کرتے وقت کھانے کا رضا ہے، شہر کو گھر پر جا کر ہی کھانا پڑتا ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مسجدوں میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، پیشاب خانہ بھی نہیں ہوتا، 5 وقت نمازیں ہوتی تو وہاں بھی لوگ معتکف ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ سارے کے سارے مسائل اس کے لیے ہیں۔ حرمین شریفین میں معتکفین کا کھانے کے لیے باہر نکلنا، حرمین شریفین سے مراد مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ، حرمین شریفین میں کھانے کا سامان اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے کوئی کھانا تو اندر نہیں لا سکتے، لہٰذا رمضان المبارک میں وہاں اعتکاف کی شہادت حاصل کرنے والے حضرات اگر مغرب کے بعد قریبی ہوٹل پر جا کر کھانا کھائے یا باہر صحن میں نکل کر کھانا کھائے تو اس میں کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ کتنی ضرورتیں ہیں؟ طبعی ضرورت، شرعی ضرورت اور استداری ضرورت، ان تینوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے، البتہ کھانے کے بعد پھر وہاں بیٹھے نہ رہے
بلکہ فارغ ہو کر فوراً مسجد میں آ جائے. مسجد نبوی کے معتکفین کا صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اور شیخین پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے اعتکاف، کیونکہ ابھی تو مسجد نبوی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ معتکفین ہیں وہاں، تو اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو اندر سے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اب تو باہر سے ہی جانا پڑتا ہے. مسجد نبی میں بھیڑ کے اوقات میں حکومت کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے یہ نظام رہتا ہے کہ لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر باب السلام سے داخل کرتے ہیں اور باب البقیع سے، جہاں جنت البقیع کا جو گیٹ ہے نا، ہمیں جنت البقیع وہاں سے آپ کو باہر نکالتے ہیں. اور اس وقت اس نظام کی خلاف ورزی کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ سب کو یہ رول فالو کرنا پڑتا ہے مدینہ منورہ کا. لہٰذا مسجد نبی کے معتکفین کو لازم ہے کہ صلاۃ السلام کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نہ جائیں، بلکہ ایسے وقت میں سلام کے لیے حاضری کا اہتمام رکھیں جبکہ مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، مگر اشراق کے بعد یا عصر کے 1 گھنٹے کے بعد یا تراویح کے 1 گھنٹے کے بعد. لیکن یہ بھی اب تو مشکل ہے، اب تو ان اوقات کے اندر بھی آدمی کو باہر نکل کر ہی صلاۃ السلام پڑھنا پڑے گا. تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں صلاۃ السلام وہی بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتے ہیں، جہاں اعتکاف میں وہی اللہ کے نبی کے بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کو سلام پہنچا دیں. جب معتکف بیڑی پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، بیڑی پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے، بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت تک اس ضرورت کو پورا کر لے. خاص کسی ضرورت سے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، الا یہ کہ اضطراری حالت ہو. کوئی انسان بیڑی و سگریٹ کا عادی ہے، اب بیڑی و سگریٹ کا عادی ہونے کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا. البتہ اگر انسان اس وقت ابھی کہاں چلا جائے، استنجا کرنے جائے. اب استنجا کرنا کیا طبعی ضرورت ہے، پیشاب کرنا طبعی ضرورت ہے. ایسے وقت میں استنجا کرتے کرتے اپنی ضرورت کو پوری کر لیں. بعض لوگ ایسے وقت میں پیتے ہیں بیڑی اور سگریٹ، اور اگر استنجا پورا ہو گیا اور تب بھی بیڑی چالو ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بات سمجھے، الا یہ کہ اضطراری حالت ہو، جن کو شوشا چھوڑا ہے. اس طرح کی حالت کا مطلب ہے کہ آدمی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کہ اگر وہ بیڑی اور سگریٹ دن میں اس کو 3-4 مرتبہ چاہیے. اگر وہ نہیں پیتا تو اس کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، یعنی مطلب بے ہوش ہونے کا، اس کا بدن ڈھیلا ڈالا ہو جاتا ہے. ان حالت میں شریعت سے گنجائش کی ہے، ضرورت کے لیے کچھ وقت میں نکل سکتا ہے. اب اس طرح حالت کیسے ہوتی ہے یہ تو سب کی نیت پر موقوف ہے. ایک آخری مسئلہ معتکف کا بدن کی صفائی اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا. اگر مسجد شرعی کے حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو مسجد کے اندر ہی کہ مسجد میں غسل کے پانی سے ملوث نہ ہو، یعنی مسجد کے اندر ہی ایسے میں ایسا کوئی ٹب لگا دیا ہو مسجد کے اندر کے حصے میں کہ جو غسل کرنے کی بنیاد پر مسجد خراب نہ ہونے کا خطرہ نہ ہو مسجد میں، تو آدمی مسجد کے اندر روزانہ گزر کر سکتا ہے. اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے تو باہر نکلنا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک جائز ہے. واجب کا مطلب غسل واجب ہو جاتا ہے، احترام ہو جاتا ہے تو نکل لیں. البتہ غیر واجب غسل مثلا بدن کی صفائی کے لیے یا ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن آگے ایک شکل بھی ہے. تاہم اگر بولو براز کی ضرورت کے لیے، بولو براز کا مطلب پیشاب پاخانہ کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور وہی جلدی بدن پر پانی بہا لیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اتنے وقت میں اگر آدمی نے پورے بدن پر پانی جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں وہی آسانی ہے کہ آدمی فارغ ہوتے تو فوراً جیسے وضو کرتا ہے وہی وضو کر لے بہتر، اور وضو کے درمیان پورا پانی بہا لیا اتنے وقت میں اس کے اعتکاف پر کوئی فرق. اور جب ایک گنجائش بھی ہے صاحب سے بڑا امام محمد امام یوسف، یہ دونوں کے دونوں حنفی امام، ان کو بولیں گے صاحب، کیا بولتے ہیں ان کو؟ صاحب. ان کا بھی فتویٰ چلتا ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ کچھ دیر کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر انسان کچھ دیر سے مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی بنا پر جو آدمی روزانہ غسل کا عادی ہو، جو روز غسل کرتا ہو، اسے غسل کے بغیر چین ہی نہ آتا ہو، اور گویا غسل اس کی ضرورت ہے طبعی بنتی ہے. کھانا طبعی ضرورت ہے، اس طرح غسل طبعی ضرورت ہے. کھانا نہ کھاؤ تو سب کیسا ہوتا ہے، تو غسل کے بغیر اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہو تو صاحبین کے قول پر تھوڑا عمل کی گنجائش ہے. عمل کی ہے یعنی کبھی کبھی گرمی بہت لگتی ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ضرورت یعنی ضرورت کم وقت کے لیے خالی پانی بہا لیا تو جائز ہے. لیکن اسی پر ہمارے بعض علماء نے
اب جمعہ کا جو غسل ہے وہ جمعہ کا غسل سنت غسل ہے، تو جمعہ کے غسل کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہے بس سمجھ میں کہ جس طرح وضو کرنے جائے اس وقت اپنے بدن پر پانی کو ڈال دے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح احتکاب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین تو یہ سورہ یاسین تعلیم پڑھے، ہاں یہ ہمارا ایک نظام ہے، سورہ یاسین پڑھے